حکومت عمران خان صاحب کے پاس تھی، آپ نے استعفیٰ دیا یا آپ کو نکالا گیا، ان کا کیا کردار تھا؟ بریلوی مسلک اور سنی مسلک، کیا یہ آپس میں تفریق ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں؟ بریلوی امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی اپنے شہر کی نسبت سے کہلاتے ہیں. ان کے وصال کو 104 سال ہو گئے ہیں اور مسلک ہمارا ہے اہل السنہ والجماعہ. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ ناطخواؤں سے بھرم ہیں، ان کے انداز سے، ان کے رویوں سے، ان کے پروفیشنل ایکٹ سے. ایکو یا میوزک یا فلم کی دھنوں کے بغیر ان سے نعت نہیں پڑھی جا رہی تو یہ کوئی عشق مصطفیٰ نہیں ہے. رویت ہلال کمیٹی کے آپ چیئرمین تھے، وہ تنخواہ کے حوالے سے کیا تنخواہ تھی، مراعاتیں کیا کیا تھیں؟ اس میں کوئی سیلری نہیں تھی، کوئی آنریریم یا اعزازیہ نہیں تھا. کہ اس سال جو پشاور میں آیا کہ انہوں نے ایک مینیو کے ساتھ ٹینڈر جاری کیا. جی بڑا مٹن اور پتہ نہیں دم سجیاں. میرے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. شادی پسند کی تھی؟ اہلیہ میری چچاداد بہن بھی ہیں. اچھا کزن، الحمدللہ کزن ہے میری، اور ہماری زندگی اچھی گزری ہے. دین کے کاموں میں بھی الحمدللہ میرے ساتھ ممد معاون رہی ہیں. خوشگوار زندگی گزری ہے. غضبناک ایک خبر آپ کو ملی جو آپ کے جوان بیٹے کی انتقال کی ملی. ایک ہی بیٹا تھا، جوانی میں اسے کینسر ہو گیا، لیکن وہ... السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. دین ہے ان کی پہچان، اہل سنت کی ہیں یہ جان. پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں مفتی اعظم پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. مفتی اعظم پاکستان جو میں نے اپنا انٹرو میں تعارف کرایا، سب سے پہلے میں چاہوں گا اس پہ ہی بتائیں یہ لقب آپ کو کس نے دیا اور کب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نادر علی صاحب، آپ کا شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بعض مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں ریاستی اور حکومتی سطح پر مفتی اعظم کا منصب قائم ہے. صحیح. پاکستان میں ریاستی اور حکومتی سطح پر مفتی اعظم پاکستان کا باقاعدہ کوئی منصب موجود نہیں ہے. اس لیے تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے علماء کرام اور مفتیان کرام میں سے جس کو پسند کرتے ہیں اسے مفتی اعظم پاکستان کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے محبین مہربان کہہ دیتے ہیں. نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ خواہش ظاہر کی ہے. البتہ پاکستان میں 20 سال تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے رویت ہلال کا فتویٰ تمام مکاتب فکر کے علماء کے اتفاق رائے سے جاری کرتا رہا ہوں اور اسے الحمدللہ عوام سے قبولیت کا شرف نصیب ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ کا ایک انداز ہے، ایک ٹیمپو ہے، اس طرح سلو بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، ایک لفظ جما کے بولتے ہیں، ایک رویہ
علماء کرام میں جارحانہ بھی ملتا ہے, ہاں جذباتی, اس رویے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کی یہ بات درست ہے کہ بعض علماء چیختے بھی ہیں کا ذوق ہے, شوق ہے, شکوہ خطابت, جی, ان کو مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. پرجوش انداز میں بولنا, عوام سے داد و تحسین کی توقع رکھنا, میرا یہ مزاج کبھی نہیں رہا, اور میرے لیے نمونہ عمل ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ, کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکلم فرماتے تو اس ٹھہراؤ, وقار اور متانت کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا, اور جو بھی آپ کے ارشادات کو سنتا اسے پورا مفہوم سمجھ میں آ جاتا. یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ نبوت میں خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا یہ امتیاز ہے, تفرد ہے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ آج تک من وعن محفوظ ہے. بے شک, صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آپ کا جو انداز تھا محدثین کرام نے اسے بھی محفوظ کیا, اور آپ کے تبسم پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ زندگی میں حیات مبارکہ میں کن کن مواقع پر آپ نے تبسم فرمایا, اور پھر اس کی 3 صورتیں بیان کی کہ کبھی آپ محض لبوں سے تبسم فرماتے, اور کبھی آپ کے سامنے کے دندان مبارک نظر آتے, اور بہت کم ایسا ہوا ہے اور چند مواقع ہیں کہ آپ نے ضحک فرمایا اور اطراف کے دندان مبارک بھی نظر آئے. اسی طرح سے صحابی بعض اوقات جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چہرے انور پر غضب کی کیفیت نمودار ہو گئی, اور ہمیں ایسا لگا کہ کأنما اوسرا علی وجنتیہ الرمان, کہ گویا آپ کے رخسار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو. تو یہ تاجدار کائنات کا یہ تفرد ہے. عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ کنتو اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں لکھ لیا کرتا تھا, جیسے نوٹس لیے جاتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ فنہتنی قریش کے کچھ سمجھدار لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا, کہ نبی بشر ہیں, کبھی آپ غضب کی کیفیت میں بات کرتے ہیں, کبھی مسرت کی کیفیت میں بات کرتے ہیں, کبھی کیفیت جلال ہوتی ہے, کبھی کیفیت جمال ہوتی ہے. تو ان کیفیت میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے,
تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں سبحان ہوگا۔ اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، ہاں۔ تو مطلب آپ کے سوال سے میں نے یہ عکس کیا ہے کہ یہ جو جارحانہ جو یہ سنت نہیں ہے، مطلب سنت کے مطابق سنت نہیں ہے۔ دوسرا، شریعت کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ چھا جائیں، دوسرے کو مبہوت کر دیں، دہشت زدہ کر دیں، بلکہ دین کی دعوت و ابلاغ کا مقصد یہ ہے کمیونیکیشن، کہ بات دوسرے کے دل و دماغ میں اتر جائے، جگہ بنا لے، کیونکہ از دل خیزد بر دل ریزد، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ واہ 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 مفتی صاحب، کیا کہنے۔ لیکن کچھ لوگوں کی مفتی صاحب فطرت بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے میں تھوڑا سا لاؤڈ بولتا ہوں، تھوڑا سا، اور اکثر ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے لڑ رہے ہیں آپس میں پشتوں میں، یہ جو دگا دگا دا پوئی پوئی، اس طریقے سے۔ ہاں، جن کا نیچرل اسٹائل ہو۔ جی، جب قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ کیا کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو اپنے آپ کو گھر میں پابند کر لیا، کیونکہ فطری طور پر اونچی آواز سے بولتے تھے۔ حضور نے بلایا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اور میری آواز تو فطری طور پر بلند ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم اس سے مستثنا ہو۔ مستثنا، واہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ نعت خواہوں سے بھرم ہیں، ان کے انداز سے، ان کے رویوں سے، ان کے پروفیشنل ایکٹ سے، تو آپ ان کو آرٹسٹ نعت خواہ بھی بولتے ہیں۔ تو وہ کون سے عناصر ہیں جن سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ پروفیشنل ہوئے میں اور یہ لوگ نعت خوانی نہیں کچھ اور ہی کر رہے ہیں؟ وہ کیا کیا عناصر آپ کو دکھے، کیا معاملہ؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس سے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، ہمارے دل کو قرار ملتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بے شک۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی ہے، بندہ تو جتنا فصیح و بلیغ ہو اس پائے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمارا تقاضا ایمان ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب لیکن ہم آتے ہیں اس طرف کہ جب لوگوں نے ایک آرٹسٹک اسٹائل بنا لیا، دوسرا یہ ہے کہ اب
ایکو یا میوزک یا فلم کی دھنوں کے بغیر ان سے نعت نہیں پڑھی جا رہی. واہ. اور تیسرا یہ ہے کہ رات کو 11 بجے سے صبح 4 بجے تک تو نعت پاک مصطفیٰ کی مجلس جاری ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھی جائے، نہ فجر کی نماز پڑھی جائے، بالکل تو مناسب. یہ کوئی عشق مصطفیٰ نہیں ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی حقیقت اور روح یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ اطاعت مصطفیٰ پیدا ہو، واہ واہ واہ. اور ہم بے اللہ شک. کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، شریعت کی فرما برداری کریں، اور جن فرائض کو اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے ان کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنتوں کو ادا کریں، مستحبات کو ادا کریں. تو نعت پاک مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ زین القرآن باصواتکم وحسن القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، حسن پیدا کرو. تو حضرت طلق سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، کہ جب وہ قرآن پڑھے تو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے. واہ. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ لمبی سانس لے کر پوری صورت ایک سانس میں پڑھ لیتا پیچھے ہے، سے سبحان یا اللہ کے 2 نعرے لگتے ہیں. صورتیں پڑھ لیتے ہیں اللہ سبحان اللہ، تو یہ تو سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ رٹا نہیں ہے، یہ ہاں. جس طریقے سے رٹا لگا تو رہے ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لہن میں قرآن پڑھو. ایاک ولحون اہل العشق والنوح واہل الکتابین، اور گانے والوں اور نوحہ خانوں یا تورات اور انجیل والوں کی طرح کے لہن میں قرآن کو مت پڑھو. فرمایا جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. وقلوب الذین یعجبون شأنہم، اور ان کے دلوں کو بھی جو ان کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں. واہ واہ. تو ہمیں تو آپ کا، بلکہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کا ایک جملہ بڑا میرے کانوں میں گھما، جو آپ نے کسی کے نعت خواہ کے لیے کہا کہ اس نے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا ہے آپ کو، عوام کو بولا کہ اور میرا بیان سننے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لے آئے. آپ زمین پہ آئیں اور ہوش و حواس سے سنیں، اور اس نے کیا کر دیا تھا یہ جانیں کہ اس کا تقاضا کیا. میں راول پنڈی میں تھا ایک پروگرام میں، تو اس لیے میرا دین کی روح کو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی. اب مثلا میں راول پنڈی میں تھے پروگرام میں، آپ وہ واقعہ بتا رہے تھے، وہ بتاتے رہے. میں امریکہ میں تھا. اچھا. ہیوسٹن میں النور اسلامک سینٹر بہت اچھا مرکز ہے جی اہل سنت و جماعت کا. اب ایک نعت خواں بڑی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر وہ نعت پڑھ رہے تھے امام اہل سنت کی، لم یأت نذیرک فی نظر جی مثل تنشد پیدا جانا، اور پھر البحر علا والموج طغا، جی جی. اور پھر ساتھ کہتے بڑی ہیں مشہور سبحان ہے. اللہ کو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. جی جی. اب میں نے کہا کہ نعت تو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے. اب وہاں جو بچے گرو ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، اب ان کی تو مادری زبان انگلش ہے. تو جب تک آپ ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی لفظ نہیں پڑھیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس وہ جو ردم ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوگا. میں نے کہا میں اس مجمع سے پوچھوں کہ لم یأت نذیرک فی نظر کے کیا معنی ہے؟
البحر علا کے کیا معنی ہے، والموج طغا کے کیا معنی ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا. وہ دھن انجوائے کر رہے ہیں. بس وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس کی بجائے ہمیں اس کی معنویت پر غور کرنا چاہیے. درست. اور تاکہ لوگ اس کے معنی کو سمجھیں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں جذب کریں، اور پھر اس کی کیفیت طاری ہو تو اچھی بات ہے. اور مفتی صاحب یہ بھی ساتھ میں کنکلوڈ کرتے ہیں، بھاری بھاری لفافے یہ جو ڈیمانڈ پہ کہ بھائی یہ ڈیمانڈ ہے میری. ایک تو وقت کا اجارہ ہوتا ہے نا، وقت کا اجارہ کیا ہے آپ کے نزدیک وہ بھی بتا دیں، اور ڈیمانڈ کیا ہے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں، وقت کا اجارہ تو یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. صحیح. لیکن وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. کسی کو پابند کیا جائے کہ آپ یہاں مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھیں یہیں پہ، تو یہ نماز کی اجرت نہیں ہے، یہ جو اس کی وقت کی اور مقام کی پابندی ہے وہ ہے. اسی طرح سے قرآن پڑھنا، بیان کرنا، کوئی اپنے وقت کا اجارہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وعظ و تذکیر بھی ہوتی ہے، دین کی تدریس بھی ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز، اسلامک لرننگ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں بھی پروفیسر قرآن و حدیث یا اسلام سے ریلیٹڈ مضامین پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی اجرت ہے یا حدیث کی اجرت ہے، وہ وقت کا اجارہ ہے، اپنے وقت کی اجارہ کرتے ہیں. تو اس میں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ڈیمانڈ، جی ہاں، بس یہ ہے کہ بس جو طے کر لے اس پر قناعت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو خالصاً لوجہ اللہ پڑھ لے تو بہت سعادت کی بات ہے. جی حسان بن ثابت، کیا بات ہے. تو ان کی سنت پر عمل ہو جائے گا نا، بہترین. لیکن ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا مخصوص. اچھا مفتی صاحب، آپ 20 سال سے زائد ایک ادارے کو دیا جس کا نام رویت ہلال کمیٹی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کی وجہ شہرت آپ نہیں، رویت ہلال کمیٹی آپ کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے اس میں. اور وہاں سے آپ نے استعفیٰ دیا یا آپ کو نکالا گیا، اس کے بارے میں ذرا کارگزاری سنائیں. اس کے پیچھے کون تھا، کیا تھا؟ کیونکہ تو میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا. اچھا اصل مجھے جی 2001 میں اس منصب پر فائز کیا گیا تھا. جی اور وہ ڈاکٹر محبوب احمد غازی کی اس وقت وزارت مذہبی امور تھے. نہ مجھ سے انہوں نے کنسلٹ کیا تھا، نہ مجھے پہلے بتایا تھا. تو اچانک اعلان ہوا. پھر میں 20 سال تک یہ خدمت انجام دیتا رہا. صحیح. اور جب حکومت نے چاہا تو تبدیل کر لیا، اپنی مرضی کی کمیٹی. میرا یہی سوال ہے مفتی صاحب، اصل میں لوگوں کا بڑا سوال ہے کہ اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کے پاس تھی، ان کا کیا کردار تھا آپ کو اس چیز میں؟ مطلب جو ہٹایا جا رہا تھا فواد چودھری کی، اکثر ہم نیوز میں دیکھتے تھے کہ وہ آگے بیچ میں. فواد چودھری کا جو مسئلہ ہے اس کا میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا. اس کا تو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی فیصلہ کر دیا جائے. صحیح. اس کا ایشو یہ تھا. باقی یہ تعلق رکھتی ہے وزارت مذہبی امور سے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی مذہبی امور نے جاری کیا. اب اس کے پیچھے کون تھا، کیا نہیں تھا، وزیر خود تھے، میرے علم میں. عمران خان صاحب کا کوئی کردار تھا میرے علم میں نہیں ہے. مطلب آپ کی حمایت میں بھی نہیں؟ یہ حمایت میں بھی نہیں تھا؟ میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے. باقی جب میں
مرکزی اعتلال کمیٹی پاکستان کا چیئرمین رہا ہوں تو جنرل پرویز مشرف کا دور گزرا، جناب آصف علی زرداری کا دور گزرا، جی میاں نواز شریف کا دور گزرا، اور عمران خان کے 2 سال گزرے. تو جو بھی حکومت وقت تھی ان کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف تھا، تو ہمیں اختلاف کرتا تھا مدارس کے ایشو پر اور دینی معاملات پر، یا کوئی قانون سازی خلاف اسلام ہو رہی ہوتی تھی تو میں نے کمپرومائز نہیں کیا، میں کلمہ حق کہتا رہا، یہاں تک کہ جب 2006 میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا تو میں نے اخبارات میں بھی لکھا اور ٹیلی ویژن پر بھی آیا، اور اس زمانے میں جاوید احمد غامدی صاحب سے ہمارا مکالمہ بھی ہوا اور بھی ہوئے. تو یہ جو بھی منصب تھا یہ میں نے اپنے دین، اپنے عقائد، اپنے نظریات کی قیمت پر میں نے نہیں لیا، جب تک چلتا رہا ٹھیک ہے. اور ہمارا کام جو ہے دین سے وفا کرنا، دین کے ساتھ کھڑے رہنا، حالات کچھ بھی ہوں. چنانچہ عمران خان صاحب کا زمانہ تھا اور کرونا آ گیا، اور ایوان صدر میں اور ایوان وزیر اعظم میں ہمیں آن لائن میٹنگ میں لیا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، ازہر سے آ گیا، شام سے آ گیا، بغداد سے آ گیا کس چیز کہ مسجدیں نہیں کھل سکتی کرونا کے باعث. ہاں تو کچھ ہمارے لوگ بھی ان کی حمایت کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ ان ممالک کے فتوے ریاست کی ملازمت میں جاری ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو فتوے ہیں اللہ کے پیارے رسول کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اس لیے ہم اس کا آپ نے ڈس ایگری کیا اس والے. الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ حرمین طیبین سمیت پوری دنیا کی مسجدیں بند ہوئیں، لیکن پاکستان کی مساجد ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. بڑی بات. اور واہ واہ واہ، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کورونا سے دنیا میں سب سے کم متاثر ہوا، اور اس کا اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی اعتراف کیا تھا. صحیح، درست فرما رہے. اچھا مفتی صاحب، کچھ ٹائم پہلے ایک صدمہ، ایک غضبناک ایک خبر آپ کو ملی جو آپ کے جوان بیٹے کی انتقال کی ملی. وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ ذرا اس پہ ذرا. میرے جوان بیٹے کی. بیٹا ہاں، میرا ایک ہی بیٹا تھا. اللہ اکبر. ضیاء الرحمان اس کا نام تھا، اور جوانی میں اسے کینسر ہو گیا، لیکن وہ آنتوں کا کینسر تھا، جو بڑی آنت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ٹیومر ایکسپوز ہو تو جلدی پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اور جو اس کی ابتدائی اسٹیجز ہوتی ہیں، پہلی دوسری، اس میں اس کا علاج ممکن ہوتا ہے. اندر اگر ٹیومر ہو تو جب تک سسٹم بلاک نہ ہو پتہ نہیں چلتا. صحیح. چنانچہ جب پتہ چلا تو وہ تیسرے چوتھے اسٹیج میں تھا. پھر ہم نے آپریشن کروایا آغا خان ہاسپیٹل میں. پھر 12 سیشن کیمو تھراپی کے ہوئے. ایج کیا تھی مفتی صاحب؟ سوری، ایج کیا تھی اس کی بچے کی؟ 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 36. پھر 1 سال کے بعد وہ پھر لوٹ آیا. پھر ہم گئے، پھر انہوں نے دوبارہ سارے ٹیسٹ لیے اور بایوپسی کے لیے سنگاپور بھیجا گیا. وہاں سے ایک دوا تجویز ہوئی، اور پھر امریکہ سے ڈرگ کنٹرول اتھارٹی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. وہ دوا بھی کیمو کی امپورٹ کی گئی. ایک نوارٹس کمپنی ہے فارماسیوٹیکل، اس کے توسط سے. لیکن پھر ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ
انکالوجسٹ ہیں، وہ SIUT میں کام کرتے ہیں اور بہت ہی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. صحیح. تو ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر وہ دوبارہ چونکہ لوٹ آیا تھا، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ وہ ناقابل علاج ہو گیا. اللہ کا فیصلہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا. مشکل بات. تو ان کے 2 بچے ہیں، جو میرا پوتا ہے وہ میٹرک میں ہے، اور پوتی ہے وہ 6ٹھی کلاس کا امتحان دے رہے ہیں، میٹرک اور 6ٹھی کلاس کا. وہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو، اور مغفرت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مہلک موذی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، امان عطا فرمائے. مفتی صاحب، اللہ آپ کو مزید اس میں استقامت دے. جو صبر آپ نے دکھایا، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک ہی اولاد، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے جو بھاری چیز ہے وہ اولاد کا جنازہ ہے. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو استقامت دے. اچھا مفتی صاحب، آپ بحیثیت رویت ہلال کمیٹی چیئرمین تمام مسالک کے علماؤں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے. ظاہر ہے علمی اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ساتھ. ایک کاز ہے پاکستان کے لیے. آپ اپنے علاوہ دوسرے اگر مسلک سے پوچھوں یا سنی مسلک سے پوچھوں، کون سے علماء کو پسند کرتے سننا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 سال میں کمیٹی میں رد و بدل بھی ہوتا رہا، تو جو بھی میرے ساتھ تھے، اور اس میں سپارکوں کا نمائندہ بھی ہوتا تھا، موسمیات کا بھی ہوتا تھا، کبھی نیوی کے ہائیڈرولک ڈپارٹمنٹ کے بھی آتے تھے. تو ہم سب کے اتفاق رائے سے اور اعتماد کے ساتھ شریعت کے اصول سے انحراف بھی نہیں کرتے تھے، اور جو سائنسی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے تھے گواہی کی صداقت کو، ثقافت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور پھر اتفاق رائے سے فیصلے کرتے تھے. اور الحمدللہ علی احسان ہی اس میں کبھی بھی مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور سب نے اعتماد کیا، اور ان سب کے ساتھ تعلق ہمیشہ سے رہا. مفتی صاحب، یہ ویسے آپ کو نہیں لگتا مسلکی اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ ایک دوسرے کا سلام کا جواب بھی نہ دینا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرنا، اور یہ کچھ زیادہ تھوڑا سا معاملات آؤٹ نہیں ہو گئے؟ کچھ عرصہ، کئی دہائیاں پہلے یہاں مسلکی خلافیات نے مسلح تصادم کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ ایران عراق جنگ کی وجہ سے یہاں پراکسیز پیدا ہو گئے تھے. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پر قابو پا لیا گیا، اور اب جو گزشتہ ہم کم و بیش ایک عشرے سے یا 5-7 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر مسلکی منافرت سے تو بہت پیچھے چلی گئی ہے. جو سیاسی فرقہ پرستی ہے اور سیاسی منافرت ہے، اور ایک دوسرے کی انسلٹ، ایک دوسرے کی توہین، اور پورے معاشرے کو تقسیم کرنے کی جو روش پیدا ہوئی ہے، اس نے ان مسلکی خلافیات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو میرے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ مسالک و مکاتب فکر کوئی آج سے تو وجود میں نہیں آئے، یہ قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں، اور نہ طاقت سے کسی کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ جبر اور طاقت سے کسی کو ہم نوا بنایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لیو اور لیٹ لیو،
یعنی جیو اور جینے دو کی فضا اور ماحول ہونا چاہیے، اور اپنی بات کو دلیل سے اور استدلال سے پیش کرنا چاہیے۔ جب آپ فریق مخالف کی انسلٹ کریں گے، طنز کریں گے، ٹانٹ کریں گے، توہین کریں گے تو اس کو اپنے سے دور کریں گے۔ لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو اپیلنگ مینر میں اور پراثر انداز میں دلائل سے مزین کر کے پیش کریں، تاکہ جو ہم سے دور ہے وہ ہم سے قریب ہو جائے، قریب ہے تو اور قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعوت دین کا اسلوب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، وزڈم، لیگیسی کے ساتھ بلاؤ۔ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مخاطب کا جو انٹیلیجنشیل لیول یا ذہنی سطح کیا ہے، اس کے لیے دلیل و استدلال کا قابل قبول معیار کیا ہے، دونوں فریقوں کے درمیان مسلمات کیا ہیں۔ پھر فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، کسی کو واعظ کرنا ہو تو احسن طریقے سے، اپیلنگ مینر میں، یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ آپ اس پر چھا جانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تاثر پیدا ہو کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں، بہی خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ اور پھر میرے رب کریم نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کبھی مجادلہ، مباحثہ اور ڈیبیٹ کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو۔ تو میں کبھی کہتا ہوں کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ مباحثہ کرنا پڑے تو جدال احسن کرو، لیکن لوگ شروع کرتے ہیں قتال اشد سے، تو اس سے تو کبھی کامیابی نہیں بالکل، مل بے شک سکتی۔ ایسی بے شک ایسی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے علاوہ کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے مکتب فکر میں میرا سب کے ساتھ جو ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں، اہل مدارس ہیں، جی، خطباء ہیں، سب کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، وہ تو ہے۔ اکرام کا رشتہ ہے، اور اسی لیے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا صدر ہوں کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور ان کو جو مسائل درپیش ہوں تو جہاں تک میرے بس میں ہو حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کراچی میں حقیقی معنی میں ملین مارچ نکالا تھا، تو یہ سب خطباء کرام، ائمہ کرام، اہل مدارس اور علماء کے تعاون سے تھا۔ اچھا مفتی صاحب، عوامی کچھ سوالات بھی ہیں جو عوام کے دماغ میں ہیں، جیسے رویت ہلال کمیٹی کے آپ چیئرمین تھے، وہ تنخواہ کے حوالے سے کیا تنخواہ تھی، مراتیں کیا کیا تھیں؟ کچھ ایک طبقہ ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ جب رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے تو بڑی مینیو ہوتی ہے اور کھانے کی ڈشز ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی سیلری نہیں تھی، سیلری نہیں تھی؟ نہیں، کوئی آنریریم یا اعزازیہ نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا، کوئی سیکریٹری بھی نہیں تھا، ہم خبر اچھا، بھی اپنے دفتر سے جاری کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اپنے اسٹیشن سے باہر میٹنگ ہو تو ایئر ٹکٹ اور ایک رات کا اسٹے ہوتا تھا، لیکن میرے دور میں زیادہ اجلاس کراچی میں ہوئے، کراچی میں تو ہوگا، بے اس شک۔ لیے نہ کوئی ایئر ٹکٹ تھا،
نہ کوئی اور بلکہ کنوینس حبیب تھا. بینک پلازا کی چھت پہ بیٹھ جاتے تھے اور پہلے حبیب بینک پلازا، پھر محکمہ موسمیات. محکمہ اور موسمیات. یہ بھی عرض کروں کہ اس سال جو پشاور میں آیا کہ انہوں نے ایک مینیو کے ساتھ ٹینڈر جاری کیا. جی تو بڑا مٹن اور پتہ ہاں، نہیں دمبک سبزیاں. میرے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان مبارک اور عید الفطر یا شوال کا چاند یا عید الاضحیٰ کا چاند، اس موقع پر لوگ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں اور میڈیا بھی آتا تھا. آپ کھانے وانے کا اہتمام اتنا نہیں کرواتے تھے. 200-250 بندے ہوتے تھے. صحیح ہے. تو گورنمنٹ سے نہیں، میں اپنے کسی دوست سے کہتا تھا، تو وہ عید الفطر کے چاند کے لیے افطار کا بھی انتظام کرتے تھے، کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے، اور اس میں گورنمنٹ کے پیسے مطلقاً خرچ نہیں ہوتے تھے. صحیح. تو یہ سارا ریکارڈ پر موجود ہے، اور میرے وہ دوست بھی کراچی میں موجود ہیں جو میری گزارش پر الحمدللہ یہ نہیں کلیئر ہو گیا. مفتی صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری چیزیں کرتے تھے. جو بھی اگر دیگے ویگے بھی آ رہی ہیں تو وہ مل کے، لیکن ہو رہی جو ہے معاملات. بدنیت لوگ ہیں وہ کہیں گے جی لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، کرسی چلے گئی، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا ایمان ہے جی کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دین کی نسبت سے ملی ہے. واہ 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 واہ. اچھا یہ مفتی صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں، یہ پشاور میں جو ایک اختلاف ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، وہ ایک دن پہلے کر لیتے ہیں سعودی کے حساب سے، وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ابھی تک یہ معاملہ ہی حل نہیں ہوا. وہ ٹریڈیشنلی کرتے ہیں، اور یہ قیام پاکستان سے چلا رہا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے دور میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پرائیویٹ میڈیا آ گیا، تو میڈیا والوں کو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہر 10-20 منٹ کے بعد آپ کی سبزی باسی ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی نیا عنوان چاہیے تو وہ اپنی دکان سے جانے کے لیے یہ کرتے ہیں، ورنہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب شادی پہ آ جاتے ہیں. شادی آپ نے اپنی شادی پسند کی تھی، اور کیا معاملات ہیں؟ ہماری جو محترمہ بھابھی ہیں یا انٹی کہہ لیں، وہ آپ کے دینی کاموں میں کتنا ساتھ دیتی ہیں، وہ کیا ہے اس کا بھی ذرا سا کارگزاری بتائیں. یہ تو بہت پرانی بات ہوگی، میرا خیال ہے 50-60 سال ہو گئے ہوں گے شادی کو. جی ہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک عربی ادیب ہیں مصطفیٰ لطفی منفلوطی، جی مصر کے، ان کے افسانوں کی ایک کتاب ہے الابرات. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہاں فاضل عربی کے نصاب میں تھی. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک افسانے میں وہ لکھتے ہیں کہ مغرب کا کنسیپٹ یہ ہے کہ پہلے تعلق قائم کرو، پھر جب محبت ہو جائے تو شادی کرو. اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جس سے شادی ہو جائے اسی سے محبت کرو اور تعلق بھی کرو، اسی سے وفا کا رشتہ رکھو. واہ واہ واہ. بے شک. میری اہلیہ میری چچاداد بہن بھی ہیں. اچھا کزن. الحمدللہ کزن ہے میری، اور ہماری زندگی اچھی گزری ہے، اور دین کے کاموں میں بھی الحمدللہ میرے ساتھ ممد معاون رہی ہیں. خوشگوار زندگی گزری ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کبھی کبھی نکاح کی تقریبات میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی مفتی پھر صاحب؟ اس کی کوالٹی اللہ کے رسول نے بتائی کہ اذا رآہا، سرت ہو، سامنا ہو،
تو وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ استقبال کرے. وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعت ہو، جب کسی جائز بات کا حکم دے تو مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی بھی. کیوں کہ بیوی کے پاس شوہر کی سب سے بڑی امانت اس کی عفت ہے، پاک دامنی ہے، پاکیزگی کردار ہے، شرافت ہے، اس کی حفاظت کرے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اگر محبت کرنے والی، اطاعت گزار، دیندار بیوی اللہ کی عطا سے میسر نہ ہو تو یہ نعمت کسی سپر اسٹور یا ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نہیں ملتی. کیا کہنے بھائی، واہ واہ مفتی صاحب، کھول کے رکھ دیا بھائی، واہ واہ. اور آپ یہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ تو میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ اچھی بیوی مشیر ہوتی ہے، شوہر کے مشورے دیتی ہے زندگی میں، آگے بھی لے جاتی ہے، اگر غلط مشورے دے گئی تو قبر میں بھی لے جائے گی. تو لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جب ملے تو اسمائل ہونی چاہیے چہرے پہ، اور کچھ خواتین منہ بھی بنا لیتی ہیں کہ آئے ہائے اتنی جلدی آ گیا، ان کے بارے میں یہ رویہ بھی تو جارحانہ ہے. بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ اگر آپ اپنے دینی بھائی کے ساتھ اسمائلنگ فیس، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں تو یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہیے. اگر وہ ہر وقت منہ بسور کر رہیں گے، روٹھے رہیں گے یا بد کلامی کریں گے، بیویاں اکثر بول دیتی ہیں تم نے ہمیں دیا ہی کیا، تو اولاد پر اس کا برا اثر پڑے گا. تو کیوں کہ بچہ جو گروئنگ ہوتا ہے وہ نقال ہوتا ہے، کاپی کرتا ہے، جو بات سنتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو الجھتا ہوا، آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے گا، بد کلامی کرتے ہوئے دیکھے گا تو انہی عادتوں کو اپنائے گا. اس لیے ماں باپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہو وہ نیک تربیت ہے اور اچھی تربیت. ماشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے لیے بھی ربوبیت کی صفت کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اور رب کے معنی ہیں کہ جو نقطۂ آغاز سے لے کر بتدریج ارتقاء کی منزلیں طے کراتے ہوئے مرتبہ کمال تک پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو یہ تعلیم دی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے ماں باپ کے لیے اطاعت کے بازوؤں کو پھیلا دو. واہ. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرو، دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے بچپن میں پیار سے، شفقت سے، مہربانی سے مجھے پالا، تو بڑھاپے میں میرے ماں باپ کے ساتھ وہی شفقت کا، پیار کا، محبت کا سلوک فرما. اور فرمایا حدیث مبارک میں کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے. کیا کہنے جی، کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ
کم و بیش 20 سال سے زائد عرصہ آپ بہت ساری حکومتوں کے ساتھ رہے. بے نظیر کے ساتھ بھی آپ کی بے نظیر کی حکومت کے ساتھ بھی رہا؟ بے نظیر کی حکومت کے زمانے میں بھی میں یہاں سندھ کی رویت ہلال کمیٹی کا ممبر رہا، کیونکہ میں کوئی سن 88 سے 2000 تک یہاں پروونشل رویت ہلال کمیٹی کا ممبر رہا، اور اس کے علاوہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بھی رہا. دوسرا یہ کہ ہمارے ان کی گورنمنٹ، نواز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ مدارس کے مسائل پر ڈائلاگ ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، تو ہر تمام حکمرانوں کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے میں یہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ بے نظیر، نواز شریف، عمران خان، مشرف، زرداری صاحب سب کی گورنمنٹ میں رہے، اس میں اسلام و فوبیا پہ کام کس نے سب سے زیادہ کیا؟ دیکھیں، اسلام و فوبیا تو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، عالمی مسئلہ، یہ مغرب کا مسئلہ ہے. اچھا، یہ مغرب کا مسئلہ ہے، ٹھیک. اور اس کا حل ہمارے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے. اس پر اگر بات کی جا سکتی ہے تو انٹلیکچوئل لیول پر کی جا سکتی ہے، یا وہاں پر جو حقوق انسانی کے ادارے ہیں یا اہل مذاہب ہیں ان کے ساتھ مکالمہ کیا جا سکتا ہے. ابھی گزشتہ سال بھی میں کینیڈا میں مسلمانوں کی دعوت پر گیا، اور ایک سیشن تھا اسلام و فوبیا کے عنوان پر. تو میں نے بتایا کہ فوبیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص فرض کر لے یا اس کی سوچ پر یہ بات طاری ہو جائے کہ فلاں چیز سے، فلاں جانور سے، فلاں فرد سے، فلاں مذہب سے مجھے خطرہ ہے. تو اسلام و فوبیا کی ٹرمینالوجی تو پہلے بھی خال استعمال ہوئی، لیکن 9/11 کے بعد اس کا بکثرت استعمال ہوا، اور انہوں نے ٹیررزم اور اسلام کو ہم معنی فرض کر لیا. صحیح. یہ ان کی غلط فہمی بھی تھی، بالکل نفرت بھی تھی، ایجنڈا بھی تھا. اور بظاہر تو اپنے آپ کو وہ سیکولر کلیم کرتے ہیں، لیکن 9/11 کے بعد جارج بش نے جو پہلا خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے، صلیبی جنگوں کا حوالہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ نفرت موجود ہے. تو میں نے ایک موریتانیہ کے ڈاکٹر محمد اولد صلاحی تھے، جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا تو اس وقت امریکہ بھی اس کا حامی تھا، عالم عرب بھی حامی تھا، وہ موٹیویٹ کر کے لوگوں کو ادھر لاتے تھے. تو ڈاکٹر محمد اولد صلاحی آیا یہاں پر، اس افغانستان کے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لیا. پھر جب 9/11 ہو گیا تو وہ یہاں افغانستان میں ٹرائبل ایریا میں رہا. جب یہاں مشرف صاحب کے دور میں عرصہ حیات تنگ ہو گیا، جرمنی گیا. جرمنی میں بھی جب اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوا تو اپنے وطن موریتانیہ گیا. پھر اس کی حکومت نے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. 14 سال گوانتانامو بے میں رہا. تو اس نے ایک مثال دی کہ ایک نفسیاتی مریض تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ مرغہ مجھے دانے کی طرح چگ لینا چاہتا ہے. اس کو سائیکاٹرسٹ کے پاس لے گئے، ماہر نفسیات کے پاس، کہ اس کو یہ فوبیا ہو گیا ہے، اس کا علاج بتائیں. وہ گئے اس کے پاس، اس نے کہا جی آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، یہ مرغہ آپ کو کیسے چگ لے گا، دانے کی طرح چگ سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے لیکن مرغے کو کون سمجھا ہے.
تو اب مغرب کے مرغے کو کون سمجھائے واہ 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 کہ اسلام امن کا مذہب ہے، عافیت کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام تو وہ دین ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب نصارۂ نجران سے مکالمہ ہوا اور وہ اسلام قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے تعالو یا اہل الکتاب الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب ٹھیک ہے تم اسلام تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن چلو جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامونلٹیز ہیں، مشترکات ہیں، ان پر آ جاؤ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے میں سے کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ تو تمہارا دین تورات بھی یہی کہتی ہے، بائبل بھی یہی کہتی ہے، تو چلو ان پوائنٹس پر آ جاؤ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں آئے۔ تو اس لیے کامونیلٹیز پر کل بھی بات ہو سکتی تھی، آج بھی بات ہو سکتی ہے، اور انسانیت کو نفرت سے، دہشت گردی سے، عصبیت سے، نفرت انگیزی سے بچانا یہ اس دور کا ایک مشترکہ ایجنڈا ہے۔ لیکن ایک فرق سمجھ لیں کہ تعصب مذموم ہے اور تسلط فی الدین یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ تعصب کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت کی مذمت فرمائی کہ لیس منا من مات علی عصبیہ من قاتل علی عصبیہ، کہ جو عصبیت پر مرا، عصبیت کی خاطر لڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل عصبیہ، عصبیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان توئین اخاک علی الظلم، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بھائی ظلم کر رہا ہے، غلطی پر ہے، اس کے باوجود تو اس کا مددگار اور ہم نوا بن جائے۔ البتہ تسلط فی الدین یہ پسندیدہ ہے کہ اپنے صحیح عقیدے پر، ایمان پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنا، تو ہم دین میں تسلط کے قائل ہیں، تعصب کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بریلوی مسلک اور سنی مسلک کیا یہ آپس میں تفریق ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں یا کیا ہے؟ بتائیں۔ بریلی یہ تو ہمارے انڈیا کا شہر، اور وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہے، اور وہ بریلوی اپنے شہر کی نسبت سے کہلاتے ہیں۔ عقیدوں میں فرق ہے؟ ہاں عقیدوں میں فرق ہے؟ نہیں عرض کرتا ہوں جی کہ ان کے وصال کو 104 سال ہو گئے ہیں۔ جی بالکل ہو گئے۔ ان کی عمر 68 سال تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 68 سال جمع کر دیں تو 172 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو مسلک 172 سال پہلے وجود میں نہیں آیا، یہ تو قرن اول سے چلا آ رہا ہے، اور مسلک ہمارا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ ٹھیک۔ اس اس لیے امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہوا
وہ نجات پا گیا، اور میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی تو ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی۔ پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو اس راہ پر چلے جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے اصحاب چلے ہیں۔ اس لیے جس پر آپ چلے وہ سنت ہے اور اصحاب جماعت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ اہل السنہ والجماعہ ہمارے مسلک کا نام ہے، لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا سنی ہیں۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر ہے، یہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، ہمارے نزدیک اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، تم جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہے۔ فرمایا کہ للانسان ذئب کذئب الغنم، جس طرح بکریوں کو بھیڑیا شکار کرتا ہے، یأت الشاۃ القاصیۃ او الناہیہ، کہ جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے دور چلی جاتی ہے، ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ جو مین اسٹریم ہے اہل سنت و جماعت، اس کے ساتھ وابستہ رہو، جڑ کر رہو۔ اب چونکہ امام اہل سنت نے اسی اہل سنت کی ترجمانی کی، تو لوگ اپنے عرف میں اس سے منسوب کرتے ہیں۔ مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہے اہل السنہ والجماع۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دعا گو ہوں مفتی صاحب، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر رہے ہو۔ آمین۔ اللہ پاکستان کا بھی حامی و ناصر۔ آمین۔ پاکستان کے لیے کچھ میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں کچھ دعا کرا دیں، اور اسی دعا سے ہم اختتام کریں گے۔ پاکستان کے لیے دعا کرا دیں۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں مفتی صاحب کہ 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، تیری ذات عالی صفات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں پاکستان کی صورت میں جو آزاد وطن عطا فرمایا، یا اللہ اس آزاد وطن کی قدردانی کی ہمیں توفیق اور سعادت اور رہنمائی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان اقتصادی مشکلات کا شکار ہے، سیاسی انتشار سے دوچار ہے، عدالتی بحران سے دوچار ہے، قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یا رب العالمین، اپنے اسباب غیب سے پاکستان کو ان سارے بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ اور یا رب العالمین، پوری ملت اسلامیہ پاکستان کو اور تمام اہل پاکستان کو متحد ہو کر، منظم ہو کر اس پیارے وطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اس پیارے وطن کو مستحکم کرنے اور ترقی دینے اور ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی بارگاہ غیب سے ایسی اہل اور باصلاحیت، باعزم اور صاحب ایمان قیادت نصیب فرما کہ جو پاکستان کو اقوام عالم کے مقابل
مقام افتخار دے سکے اور پاکستان کو ترقی یافتہ اقوام کی صفوں کے مقابل لا کر کھڑا کر سکے، اور یا رب العالمین اس پیارے وطن میں ہمیں اپنے دین حق اسلام اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کی حکمرانی نصیب فرما۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سربلند و سرفراز رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین امت مسلمہ کو عام طور پر اور ملت اسلامیہ پاکستان کو خاص طور پر اپنی ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، اور ناموس دین متین، اور ناموس قرآن کریم، اور تمام مقدسات دین کی نوامیس کی حرمتوں اور عزتوں اور عظمتوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے مفتی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اور مفتی اعظم پاکستان کو دیجیے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت، اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔